کیا میوزک انسٹرومنٹ میں یعنی گٹار بجانا خریدنا بیچنا جائز ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میری پچھلے دنوں بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. امت میں اکثریت تو اس چیز کو غلط سمجھتی ہے، انسٹرومنٹس کو، سارے انسٹرومنٹس کو نہیں. جس طرح دف بجانا ہے وہ بخاری مسلم میں ثابت ہے. ایون تصفیق، یہ تالی مارنا، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر امام بھول جائے تو عورتیں یوں اس کو غلطی پر مطلع کریں گی اور مرد سبحان اللہ کہہ کے. میں نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اگر یہ تالی مارنا حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام عورتوں کو یہ بھی نہ کرنے دیتے نماز کی حالت میں، بلکہ کہتے کہ عورتیں کھانس لیں اس طرح کر کے امام کو مطلع کر لیں. تو چونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے کہا کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے امام کی غلطی پر اسے مطلع کرنے کے لیے، اور عورتیں تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. ٹھیک ہے. اب رہ گئی ایک حدیث جو زیادہ پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے. اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. جو نبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، ڈھول کی آواز آ رہی تھی، آپ نے مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی. عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. جب آواز آنا بند ہوگی تو آپ نے انگلیاں باہر نکالنی. اس میں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود تو انگلیاں ڈالی ہیں، عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا کہ ڈالو. اور یہی کام عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کیا، اور انہوں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تم ایسا کرو. تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ جو مذہبی پیشواں ہیں اب ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. مثلا اگر میں کسی کرکٹ میچ میں جا کے مہمان خصوصی کے طور پہ جا کے میچ دیکھوں تو میرے اس پلیٹ فارم کا تقاضا یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں گا، یا کسی جا کے میں غزل کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں چاہے وہ مردوں میں ہی ہو رہی ہو. اب صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عائشہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر. اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا ہو، اناؤنسمنٹ ہو، اور جس میں نہ ہو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. گانے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف میوزیکل انسٹرومنٹ میں، اس میں بھی کچھ انسٹرومنٹ سے ہے کچھ نہیں ہے. گنگنانا خود ترنم کے ساتھ، وہ تو پورے کا پورا قرآن گنگنایا جا رہا ہے. مشاری راشد جس طرز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ڈیوائن میوزک تو ہے، تبھی تو سننے کا مزہ آ رہا ہے. پھر قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ اس میں ایسا وزن رکھ دیا ہے، اگرچہ وہ بالکل شاعرانہ نہیں ہے، آزاد نظم والا سٹائل ہے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا اس کے اندر موجود ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ فاتحہ میں بھی ہے. پھر بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں یا آپ کہہ لیں اجتہادی غلطیاں جنہیں ہم گناہ نہیں کہتے معاف فرما دی ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر نبی علیہ السلام پہ شفاعت کا دروازہ بھی قیامت کے دن کھلے گا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ان آیات کو سواری پہ بیٹھ کے، وہ صحابی کہتے ہیں گنگنا رہے تھے، اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ حضور اسے گنگنا کے پڑھ رہے تھے خوشی کے اظہار کے لیے. ایون یہ جس طرز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھے بغیر بھی اس طرز میں آپ کیا گنگنا نہیں سکتے بغیر الفاظ کے؟ تو اسے کیا کوئی فتویٰ لگائے گا؟ ترنم تو ہے. تو میوزک کا ایشو نہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس کا ایشو ہے. میوزک کو سارے مانے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. ترنم سے پڑھنا، نعتیں نہیں ترنم سے پڑھ رہے. پھر قوالیاں تو ساری انسٹرومنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو کسٹوڈین بنے ہوئے دین کے کر رہے ہیں. کچھ اختلاف رکھتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کو غلط نہیں کہتے.
تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میوزک کے حوالے سے. باقی جو بیہودہ قسم کا میوزک ہے جس میں آپ سیکس کے حوالے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں, باغی بنا رہے ہیں, اس قسم کا میوزک اور گانے, یہ تو ظاہر حرام ہے. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ایسے گانے مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں, اور ویڈیوز نہ بنے, پبلکلی باہر نہ آئے. ظاہر ہے پھر بعد میں آپ کو پتا ہے اس کا ریونج آ جاتا ہے بھی غلط ہے. ظاہر ہے کہ گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کی ویڈیوز تو نہیں باہر نکلنی چاہیے, وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ غلط ہے. باقی جو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے, سب سے زیادہ اہل حدیث سخت ہیں, تو ان کو تو ہم نے پھکی دی ہے کہ آپ کے جو سب سے بڑے امام ہیں اس امت میں, ابن حزم, المحلہ کتاب لکھی ہے جنہوں نے, اور وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہیں غامدی صاحب بھی اپنا امام مانتے ہیں. اور غامدی صاحب بعض اوقات جب بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے المحلہ کتاب رکھی ہوتی ہے, بخاری مسلم نہیں ہوتی ہے, المحلہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس زمانے کے غامدی تھے, تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے. 5ویں صدی ہجری کے اندر. بس یہ 2 بڑے امام ہیں ان کے شروع کے لوگوں میں. ایک داؤد ظاہری ہیں 4 صدی میں, 5ویں میں یہ ابن حزم ہے. ابن تیمیہ تو 728 میں فوت ہوئے 8ویں صدی کے اندر. یعنی وہ سمجھ لیں ابن تیمیہ کا جو ابن تیمیہ ہے نا, بلکہ اس سے بھی بڑا ڈفرنس, وہ ابن حزم ہے. وہ تو نہ صرف انسٹرومنٹس کو جائز بلکہ ان کی خرید و فروخت کو بھی جائز سمجھتے ہیں. اسی کی بنیاد کے اوپر یوسف القرداوی جو مفتی اعظم قطر ہیں, جو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں, کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے, اور ان کے شاگرد ڈاکٹر علی سلابی جنہوں نے خلفائے راشدین کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان و علی پر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, جو دارالاسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپی ہیں, وہ بھی کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے. یوسف القرداوی نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام میں حلال و حرام, بہت عرصہ پہلے. وہ کتاب سعودیہ کے علماء کے کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. کچھ چیزیں اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ کا جواب دینے کے لیے. تو اس میں انہوں نے جدید جو فقہی اختلافات ہیں احکام و مسائل پہ لکھا ہے. بعض جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے. میوزک کے حوالے سے انہوں نے یہی موقف لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. پھر ایک حدیث ان کے پاس رہ جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو, آلات موسیقی کو, ان چیزوں کو حلال ٹھہرا لیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا, ان پر عذاب آ جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ, اس کو تو ابن حزم کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے, صحیح بخاری کی حدیث کو. ہمارے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے, لیکن غامدی صاحب نے دیکھا ہے اس کی تعویل بیان کی. انہوں نے کہا مطلقاً تو ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے. کیا ریشم مطلقاً حرام ہے؟ عورت کے لیے تو جائز ہے, اور مرد کے لیے بھی مطلقاً حرام نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 4 انگلی کی چوڑائی تک ریشم مرد کو بھی اجازت دی ہے استعمال کرنے کی. خود صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا جو کرتا تھا کالا کسروانی تیالسی جبہ, جس کا دھون صحابہ کرام شفا کے لیے لے کے جاتے تھے, جب وہ کرتا نکالا اسما بنت ابی بکر نے, جو انہوں نے سیدہ عائشہ سے لیا تھا, تو اس کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی باقاعدہ سامنے اور اس جگہ کے اوپر. اتنا تو مرد بھی استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے نکاح ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ایک ٹالرنس دیتا ہے. تو غامدی صاحب نے اس کی تعویل کی تھی کہ جو حرام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ حرام ہے, حرام میوزک حرام ہوگا, جہاں پہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگے گا. میں اس حوالے سے آپ کو پتا ہے, میں نے بہت پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم خود سنتے نہیں ہیں شوق سے, کسی کو ترغیب نہیں دلاتے, لیکن ان تمام باؤنڈریز کے اندر جہاں جہاں کوئی گنجائش ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. آپ خود دیکھ لیں, اگر اچھی شاعری ہے سن لیں. اب جس طرح عمر سیریز میں انہوں نے جو میوزک ڈالا ہے وہ وکھرے جہاں میں بندے کو لے جاتا ہے. اس میوزک کے بغیر تو اس فلم کی ساری ایک سمجھ لیں روحانیت ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے اس کے اندر اس کو بڑا بیٹھ کے ڈیزائن کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے اس میں ایڈجسٹ کیا ہے اس زمانے میں پہنچا. تو اب اس طرح کے جو میوزک جو بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں, اب مجھے بتائیں اس میوزک کو سن کے کسی کے ذہن میں کوئی شیطانی خیال آتا ہے یا وہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں. اب اس طرح کی چیزوں کے اوپر فتوے
اب تو علماء نے خیر خود بھی موبائل کے اوپر بھی ٹونز لگائی ہیں. شروع میں انہوں نے اولڈ فون بیل لگائی ہوئی تھی, اب تو سب نے کوئی نہ کوئی ٹون لگائی ہوئی ہے. اور واقعی یہ موبائل کی جو ٹونز لگی ہوئی ہیں ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا ان ٹونز کی وجہ سے. فون کا ہوتا ہے کہ یار یہ فون آیا ہے تو چلے سنیں کس کا فون آیا ہے, میوزک کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات بہت اچھی شاعری بھی ہوئی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ شکوہ جواب شکوہ نصرت فتح علی نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے آڈیو ریکارڈنگ میں اس کی ہے, وہ سولو جو ہے نا شکوہ جواب شکوہ, ایک پرانے سٹائل میں اس نے پڑھی ہوئی ہے جو قوالی کے طرز میں, ایک اس نے لیٹسٹ جو آپ کا ایک پاپ میوزک کی طرز میں نا اس نے, لیکن بہت فاسٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ سولو ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سولو شکوہ جواب شکوہ آڈیو میں, کمال پڑا ہے نصرت فتح علی نے. وہ آپ جتنی بار سنیں آپ اسلامک ہسٹری آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے, آپ کا اس کی شاعری کی طرف ہی توجہ ہوتی ہے بجائے کہ میوزک کی طرف آئیں. ایون اگر کوئی عشق مجازی پہ بھی بات ہوئی ہے تو وہ میاں بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کو گانا سنا سکتے ہیں نا جی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو سٹیج کے اوپر وہ گانا زوجتی انتی حبیبتی انتی وہ گایا ہے, وہ ایک عرب کا وہ نشید پڑھنے والا ہے اس کے ذریعے. تو وہ تو منہ سے ہی ایسی ساؤنڈز نکال لیتا ہے کہ وہ پورا کا پورا میوزک لگتا ہے. ابھی تو آپ ماؤس ساؤنڈز دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی ہدایہ پورٹل والے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. آپ دیکھیں انہوں نے کیسی زبردست وہ ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کی ہے, اکثر ماؤتھ ساؤنڈز ہی یوز ہوئی ہیں. باقی جو تھوڑی بہت اور بھی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ہم اپنے آفیشیل چینل سے اکا دکا ویڈیوز کی تھی, اس کے بعد ہم نے نہیں کی ہیں, لیکن اس کو بھی ہم ایک موڈ سمجھتے ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کا, آج کی ینگ جنریشن تک بات پہنچانے کے لیے یہ بھی ہے. لیکن اس میں اکثر ان کو کہتا ہوں جو لوگ بھی بیک گراؤنڈ ساؤنڈز لگاتے ہیں خدا کے لیے اس کو ہیڈ فون کے اوپر نا اس کی ایڈیٹنگ کیا کریں, ویسے نہیں پتا چلتا. وہ جب ہیڈ فون کو لگاتا ہے تو میوزک ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اور اسپیکر کی آواز کم ہوتی ہے, وہ کانوں پہ سٹرین آتا ہے. جس نے بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو بنانی ہے, یہ ایک دو دفعہ ہدایہ پورٹل والے نے بھی غلط بنائی, میں نے اس کو ڈیلیٹ کروائی. میں نے کہا نہیں, ہیڈ فون لگاؤ, سنتے رہو, ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے جہاں تمہیں فیل ہونا کہ اب میوزک کی آواز کم ہے اور سننے والا جو اسپیکر ہے اس کی آواز ڈومیننٹ ہے اور لائٹ سا ہلکا سا وہ پیچھے ساؤنڈ ہے, میوزک ہے یا آپ ماؤتھ ساؤنڈز کہہ لیں جو بھی, تاکہ کوئی بندہ ہیڈ فون لگائے تو اس کے کانوں پہ سٹرین نہ آئے, تو تب اس ویڈیو کو پبلش کرو. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ وہ اتنی اونچی آواز کر لیں کہ وہ میسج ہی پیچھے رہ جائے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پہنچانے کا. ہم خود نہیں کر رہے لیکن اس کے اوپر باقی میں اسے جو کنڈیم کرتا ہوں نا علماء کے حوالے سے, میں نے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں کہا رو میوزک لگا دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ یار رو لگانے سے جھوٹی کہانی تو نہ آگے پیش کرو. رو کے پیچھے اگر بخاری مسلم کی کوئی حدیث چل رہی ہو, کوئی صحابہ کرام کا صحیح سند سے جو آیا ہوا واقعہ وہ بیان ہو رہا ہو, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن رو کے پیچھے جو ہے وہ بزرگوں کی رو چل رہی ہو, اسے تو ہم کنڈیم کریں گے نا یار. جمعے کے خطبے کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جمعے کے ممبر سے جب کہانیاں بیان ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے یار یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جمعے کو ڈرامہ کہہ رہے ہوں گے. ہم کہیں گے یار کوئی بات بیان کرنی ہے قرآن و سنت سے بیان کرو. تو اس لیے ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی شاعری کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے, ایون رقص کے حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. آپ رقص اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, وہ آپ پتہ وہ بابے نچائے سن ڈاکٹر طلعت قادری صاحب نے, وہ اللہ نے بابیاں دی ہڈیاں بچائیاں نے جس طرح نچدے پہ سن نا. تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی تھی, اس پہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا تھا. نہ تو ہم ایسی ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ ایک تماشا بنا لیا جائے میوزک کے نام کے اوپر, اور نہ دوسری ایسی ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ اسے حرمت کے فتوے لگانے شروع کر دیا کریں. مجھے ایک دفعہ ایک موسیقار بھائی نے فون کیا کئی سال پہلے, جن دنوں میں فون کبھی سن بھی لیتا تھا, تو مجھے کہتے ہیں آپ میں میوزک کے اوپر ہی دھنیں ڈیزائن کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ایون یہ جتنے بڑے بڑے نعت خوان ہیں انہوں نے باقاعدہ فن کے طور پہ موسیقاروں کے پاس شاگردگی ہوئی ہے. اویس قادری بھی اتنی طرزیں بنا لیتا ہے, یہ بڑے بڑے فنکار لوگ ہیں. فن تو بہرحال ہے نا, یہ
فن سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کے حوالے سے, میں نے کہا میں تو یار اس معاملے میں تو ڈھیلا موقف ہی رکھتا ہوں. تو بڑا حیران ہوا. پھر مجھے کہنے لگا جی آپ دیکھیں نعتیں ہیں, ان کو اگر کوئی گنگناتا ہے آپ اس پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اب جنید جمشید صاحب نے نعت پڑھی ہے, وہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, تو اس نے مجھے فون پہ کہا کہ جی میں اس کو گنگناتا ہوں, آپ میرے پہ شریف فتویٰ لگائیں. میں کوئی میوزک انسٹرومنٹ بھی یوز نہیں کر رہا. کیا فتویٰ لگائے بندہ؟ نہ بانسری چلی, نہ سارنگی, نہ تبلا, نہ ڈھول, نہ ہارمونیم. کیا فتویٰ لگائے؟ ایون وہ بھی چلیں اگلے اسٹائل. یہ ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹ ہے عاقب فرید جو نعتیں پڑھتا ہے, اب وہ بھی یہ سارے کام کر لیتا ہے. وہ آپ کو پتا پہلے ہے ہی وہ سنگر تھا, پاکستان آئیڈل میں بھی اس نے حصہ لیا ہوا ہے. جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت اس کی ویڈیوز جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر آئی تھی. پھر بعد میں وہ یعنی نعت کی طرف آیا. بہرحال اس نے, اور دیکھ لیں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے پھر باقاعدہ نعت کے فن میں پھر آگے اسی لیے گئے ہیں کہ ان کا بلٹ اپ اس فن سے ہوا. جس طرح ہم, اگر میں نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہوتی تو مولویوں کی انجینئرنگ کیسے کرتا؟ ہاں وہ ایک فن سیکھا نا. قرآن و سنت کا تو علم ظاہر ہے وہ تو ہماری گھٹی میں بچپن سے ہی وہ سیکھتا رہا, لیکن اس علم کی برکت سے بھی ہم نے اس پورے ایشو کو ہینڈل کیا ہے نا. اس طرح جو لوگ کسی فن کو جانتے ہیں بہرحال اس فن کو وہ یوز کرتے ہیں. اس لیے اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ یار نہ لوگوں کے اوپر فتویٰ بازی والا معاملہ کیا کریں, ترغیب ضرور دلائیں. کتنا کوئی سن لے گا, ایون گانے بھی کوئی کتنا عرصہ سن لے گا یار. اب رات فتح علی کو جو اللہ نے آواز دی ہے, گاڈ گفٹڈ ہے نا یار.